Is the ceasefire done? Is the MOU dead? I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرکاری طور پر ایران کے خلاف فوجی حملوں کی جو نئے حملوں کا سلسلہ جو ہوا اس کی منظوری دی اور اس کا حکم بھی جاری کر دیا۔ مغربی ایشیا کا پورا خطہ ایک بار پھر جنگ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے کے قریب ہے۔ ایک طرف امریکہ کے اقدامات ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ کوئی کھیل کھیل رہا ہو، دوسری طرف ایرانی قوم آج بھی سامراجی طاقتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے عزم کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ یہ اچانک فوجی کارروائی آبِ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر ایران کے حالیہ حملوں کے براہ راست جواب کے طور پر کی گئی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مغربی ایشیا کا پورا خطہ ایک بار پھر جنگ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے کے قریب ہے، اور یہ تصادم پورے مغربی ایشیا یعنی مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ایک طرف امریکہ کے اقدامات ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ کوئی کھیل کھیل رہا ہو جس میں انسانی زندگیوں اور طویل مدتی نتائج کا کوئی سنجیدگی سے ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے ہرمز کو طاقت کے زور سے کھلوانے کی کوشش کرے گا تو یہ دنیا کی سب سے اہم آبی راہ جو ہے یا گزرگاہ جو ہے، یہ خود بخود ہر قسم کی شپنگ کی ٹریفک یا آمد و رفت کے لیے بند ہو جائے گی۔ اس میں کوئی اعلان کرے نہ کرے، کوئی بھی وار زون ہوتا ہے وہاں سے کوئی کمرشل شپس یا کارگو شپس یا آئل ٹینکرز گزرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو اس سے نہ صرف خطے میں مزید تباہی آئے گی بلکہ پوری دنیا کی عام زندگیاں بری طرح متاثر ہوں گی اور عالمی معیشت کو بھی گہرا اور دیر پا نقصان پہنچے گا۔ اس دوران امریکہ کے جو اسٹریٹجک آئل ریزروز تھے جن کو بھرنے کی وہ بے فکر میں تھے، وہ بھی مکمل طور پر بھرے نہیں ہیں، لہذا تیل کی کمی بدستور قائم ہے، اور اگر یہ آبِ ہرمز پر جنگ جاری رہتی ہے تو شاید یہ دنیا میں ایک مزید اور بڑے آپ کہہ لیں کہ تیل کے بحران اور قیمتوں کے بحران اور معیشت کے بحران کو جنم دے گا۔ دوسری طرف ایرانی قوم آج بھی سامراجی طاقتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے پوری یکجہتی اور عزم کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے، اور اپنی خود مختاری، آزادی اور جو قومی ان کا ورثہ ہے اس سے کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرکاری طور پر ایران کے خلاف فوجی حملوں کی جو نئے حملوں کا سلسلہ جو ہوا اس کی منظوری دی اور اس کا حکم بھی جاری کر دیا۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب صدر ٹرمپ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں نیٹو کے ایک اہم سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ اے پی نیوز اور پالیٹکس جیسے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ یہ اچانک فوجی کارروائی آبِ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر ایران کے حالیہ حملوں کے براہ راست جواب کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ واقعہ اس لیے بھی خاص اہم ہے کہ کسی امریکی صدر کا بیرونی ملک رہتے ہوئے فوجی حملوں کی منظوری دینا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، اور ابھی نہیں معلوم کہ حملے کب رکتے ہیں۔ اب دونوں طرف جو ہے لگتا ہے کہ وہ ایک نارم بنتا چلا جا رہا ہے، ایک عام معمول بنتا چلا جا رہا ہے کہ دونوں اب حملے کرتے رہیں گے۔ تو حملوں کی حتمی منظوری انقرہ میں ہنگامی اعلیٰ سطحی اجلاس میں دی گئی، جس میں امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ اور ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ان کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور امریکی فوج کے سربراہ جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جو ہے امریکہ کی فوج کے وہ جنرل ڈین کین اور دیگر اہم عہدیداروں نے شرکت کی۔ تو اس فیصلے نے نیٹو اجلاس کا پورا مرکز یہ بدل دیا ہے، جو اصل میں یورپ میں دفاعی اخراجات اور علاقائی سیکیورٹی پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور اب مشرق وسطیٰ کا بحران پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، جس سے یورپی اتحادی بھی پریشان ہیں اور حیران بھی ہیں، اور خود خلیج فارس کی جو عرب ریاستیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اب ان حملوں کی مدت اور حد کے بارے میں کچھ یقینی ہی کہ کب تک جاری رہیں گے، کب رک جائیں گے۔ پچھلے جو ٹٹ فار ٹیٹ حملے ہوئے تھے وہ ہوئے اور پھر رک گئے، اور دونوں نے مختلف یعنی ایران نے اور امریکہ دونوں نے مختلف دعوے کیے تھے جس کی آزادانہ تحقیقات نہیں ہو سکی تھی، نہ تصدیق ہو سکی تھی۔ لیکن اس حملے میں امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ حملے جاری ہیں، اور کب ختم ہوں گے کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی حملوں کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور آگے کیا کر رہا ہے اس کا فیصلہ نقصانات کی رپورٹ کے بعد کیا جائے گا۔ ایک امریکی عہدیدار نے CNN کو بتایا کہ ابھی یہ طے نہیں کہ حملے کب تک جاری رہیں گے۔ اس کوٹ کے مطابق، جو اپنے سورس کو جو کوٹ کیا CNN نے، اس کے مطابق ہم نتائج کا جائزہ لے کر اگلا قدم اٹھائیں گے۔ یہ کارروائی مختصر مدت کے قیام پذیر سیز فائر کا بالکل خاتمہ اب لگ رہا ہے، جو اس وقت اب ٹوٹی ہے یہ سیز فائر جب آبِ ہرمز میں کم از کم 3 تجارتی جہازوں پر آپ کہہ لیں کہ ڈرونز مارے گئے تھے ایران کی جانب سے، اور امریکہ نے یہ کہا کہ ہم ایران کے ان حملوں کو اس کے خلاف جوابی کارروائی کر رہے ہیں، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملے اس لیے ان شپس پہ کیے گئے کیونکہ یہ اس رستے سے نہیں جا رہے تھے جو کہ ایران نے طے کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک مینجمنٹ کا بھی مسئلہ ہے۔ امریکہ ابھی تک ایران کے کنٹرول کو تسلیم نہیں کر رہا ہے آبِ ہرمز پہ، اور اگر ایران اپنا آبِ ہرمز پہ کنٹرول دکھانا چاہتا ہے تو امریکہ اس کے خلاف فوراً ایک فوجی کارروائی کرتا ہے۔ جب امریکہ فوجی کارروائی کرتا ہے تو ایران بھی پھر جوابی کارروائی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اب اس وقت شپنگ کی ٹریفک جو ہے آبِ ہرمز سے وہ رکی ہوئی ہے۔ تو فوجی کارروائی کے ساتھ ہی امریکہ نے ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکلز کی عالمی فروخت کی جو اجازت دینے والا جو عارضی لائسنس جاری کیا تھا وہ بھی اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو ابھی تک ایران کو جو کچھ ملا تھا MOU کے ذریعے وہ امریکہ نے واپس لے لیا ہے۔ تو ایران نے بڑی حماقت کی تھی MOU پر دستخط کر کے۔ تو بہرحال ابھی اس پر ہم بات جاری رکھتے ہیں۔ آج 8 جولائی کی الصبح سے شروع ہونے والے امریکی حملے جاری ہیں اور ابھی رکے نہیں، اور تازہ اطلاعات کے مطابق بوشہر صوبے کے فوجی تنصیبات کو اور اس کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگرچہ ابتدائی رپورٹس میں ایٹمی بجلی گھر کو نشانہ بنانے کا ذکر آیا تھا، لیکن اب تک کسی سرکاری ذرائع کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ یہ پلانٹ پچھلے تنازع میں بھی حملوں کا نشانہ بنا تھا، جس پر روس نے شدید احتجاج کیا تھا، کیونکہ ایٹمی تنصیبات پر حملے سے ریڈیشن جو ہیں ان کے پھیلنے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، جس سے انسانی جانوں کا بہت بڑا ضیاع ہو سکتا ہے۔ تو فارس نیوز اور تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ نے سریک، قشم جزیرے اور بندر عباس کے ساحلی دفاعی اڈوں پر ریڈار سسٹمز، ڈرون رکھنے کے جو مراکز ہیں اور جو دوسری ایرانی فوجی تنصیبات ہیں ان پر زبردست بمباری کی ہے۔ تو مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق سریک میں کم از کم 6 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، اور یہ دھماکوں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی ہیں، یعنی 1 گھنٹے کے وقفے یا 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد پھر آئی ہیں۔ تو یہ یعنی بمباری کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ جو ہے سینٹ کام، اس نے ابتدا میں ان حملوں کو اپنے دفاع کا اقدام قرار دیا تھا، لیکن بعد میں واضح کیا کہ اب ان کا مقصد ایران کو سزا دینا ہے، نہ کہ متناسب جواب دینا۔ تو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں واضح رہے کہ اس معاہدے پر امریکہ اور ایران نے 17 جون 2026 کو الگ الگ جگہوں سے ڈیجیٹل دستخط کیے تھے، اور اسی دن سے یہ نافذ العمل ہو گیا تھا۔ تب سے یہ جنگ بندی سمجھی جا رہی تھی کہ چل رہی، جو کہ جنگ بندی اصل میں 8 اپریل سے شروع ہوئی تھی، اور تب سے اس میں چھوٹی موٹی گڑبڑ بھی ہوتی رہی، لیکن جب معاہدہ طے پایا تھا تو 17 جون کو تھا، جس میں لبنان میں جنگ بندی بھی شامل ہے اور ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کی بھی بات ہے۔ تو اس جو 17 جون کو جو معاہدہ طے پایا تھا، اس پر 28 جون کو ایک وضاحت کے ساتھ باقاعدہ طور پر عوام کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جب سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہوئے تھے مزید، تاکہ جنگیں روکی جا سکے، جو اس وقت چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں ہوئی تھی، ٹٹ فار ٹیٹ جو ہوا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان۔ تو اس معاہدے کے تحت فوری جنگ بندی، آبِ ہرمز کو کھولنا، تیل برآمد پر 60 دن کی رعایت دینا، اور ایران کے اربوں ڈالر کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان تک ایران کو رسائی دینا، یہ شرائط میں شامل تھے۔ لیکن اب امریکہ کے محکمہ ٹریجری یعنی ان کی وزارت خزانہ نے اس معاہدے کی شق نمبر 10 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے تیل کی برآمد کی رعایت ایران سے واپس لے لی ہے، اور آبِ ہرمز پر دوبارہ بلاکیڈ جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے۔ یہ عملاً کس طرح بلاکیڈ ہوگا ابھی نہیں معلوم، کیونکہ ابھی ایک ہی دن پہلے امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس خطے سے اپنی ایئر کرافٹ کیریئر جو ابراہم لنکن اور جو دوسرے جو ان کے ایسٹس ہیں، جن میں ایئر ریفیولنگ، ایئر بوئنگ جو ہیں، ہوا میں جو تیل بھرنے والے جو ان کے جہاز ہیں، ان کو بھی وہاں سے وڈرا کر رہا ہے۔
ہٹا رہا ہے، یعنی واپس امریکہ لے جا رہا ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ جنگ پھر پھیلنے کا خطرہ ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے انادولو ایجنسی کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صرف 20 دن سے بھی کم عرصے میں ہی یہ وعدے توڑ دینا جو ہے امریکہ کی بدنیتی، غیر مستقل مزاجی اور ناقابل بھروسہ ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے بھی کافی ثبوت دیے ہیں، لیکن یہ ایرانی رہنماؤں کی ہی جلد بازی تھی کہ انہوں نے ایم او یو پر دستخط کر دیے تھے۔ یہ ایرانیوں کو ایم او یو پر دستخط کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کیوں کیے تھے دستخط۔ تو بہرحال ایرانی وزارت خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ ایران نے پوری نیک نیتی سے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی، لیکن امریکہ نہ صرف خود خلاف ورزیاں کر رہا ہے بلکہ اسرائیل کے ذریعے بھی جنوبی لبنان پر حملے کروا کر بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو یہ ایرانیوں کے لیے سبق ہے۔ کتنی بار ایرانی سبق سیکھیں گے؟ یہ 10-12 سالوں سے بلکہ 40 سالوں سے سبق ایرانیوں نے نہیں سیکھا ہے کہ امریکہ پر اعتبار کرنا انتہائی حماقت ہے۔ تو امریکی حملوں کے فوراً بعد ہی ایران نے بھی بہرحال جوابی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسلامی انقلابی گارڈ یعنی پاسداران انقلاب جو ہے، ان کا اعلان ہے کہ اس نے بوشہر صوبے کے علاقے میں خورموچ کے اوپر امریکہ کے MQ-9 جو ہوتا ہے ڈرون جاسوسی طیارہ جو اس کو مار گرایا ہے، اور پھر خلیج فارس اور آس پاس کے کوئی 85 امریکی فوجی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ ان اہداف میں بحرین کے جو 5th فلیٹ ہے، اس کے علاقے کی جو سلمان پورٹ ہے، اس کی اہم تنصیبات، اور کویت کے جو السالم فضائی اڈہ جو ہے اس پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ اور سپاہی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک امریکی ڈرون کو بھی اس آپریشن میں گرایا ہے، کیونکہ وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا ایران کے آپریشن کو۔ تو فارس نیوز اور مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر کے مطابق ایران نے کم از کم 6 اینٹی شپ میزائل بھی خلیج فارس میں روانہ کیے ہیں اپنے اہداف پر، اور اس سے قبل ایران کی فوج نے بحرین کی طرف بھی ڈرون بھیجے تھے جنہیں وہاں کے دفاعی نظام نے کسی نقصان پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ یہ بحرین کا دعویٰ ہے۔ تو اس وقت وہاں پہ ایمرجنسی سائرن بھی نہیں بجے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتے کہ ہم نے ایران کے آنے والے جو ڈرون سے ان کو گرا لیا تھا۔ تو بحرین کے اندرونی وزارت اور کویت کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ان کی طرف بھی میزائل اور ڈرون آئے تھے، جس کے بعد وہاں ایمرجنسی سائرن بجائے گئے، اور فضائی دفاعی نظام جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے کارروائی شروع کی تھی، اور کچھ گرے یا کچھ روکے ہیں۔ اب یہ دونوں طرف سے دعوے ہیں۔ تو کویت کی وزارت بجلی اور پانی کا کہنا ہے کہ اس دوران ملک میں بجلی کی سپلائی جو تھی اس کی کئی بڑی بڑی لائنیں اچانک بند ہو گئی ہیں، جس سے وسیع علاقے میں لوڈ شیڈنگ یا کہہ لے کہ اندھیرا ہو گیا تھا۔ تو ابھی اس کی وجہ کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ اسی طرح بحرین میں بھی اندھیرا ہو گیا تھا رات بھر۔ بجلی بحال ہونے کے بعد میں کچھ خبریں تصدیق کے ساتھ نہیں آئی ہیں، لیکن رات بھر ہی اندھیرا رہا ہے وہاں پہ۔ تو ایران کے ایک قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہے، یعنی ان کی پارلیمان کے جو اسپیکر ہے محمد باقر قالباف نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی دھمکیوں اور جارحیت کا دور اب گزر چکا ہے، اور کوئی طاقت ایران کو اپنی مرضی کے مطابق جھکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کے تمام نتائج کی ذمہ دار خود ہوگا، کیونکہ اب ایران جوابی کارروائی کرے گا۔ تو محمد باقر قالباف نے ایم او یو میں دستخط کرنے کی پھر جلد بازی کیوں کی تھی، اور کیوں اپنے صدر مسعود پزشکیان پر کہا کہ ہم اس پر دستخط کر دیں؟ کیونکہ مذاکرات سارے کے سارے محمد باقر قالباف کی سربراہی میں ہوئے تھے۔ تو اس وقت وہ بھی ایرانی عوام کی سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پورا ایران اپنے شہید رہبر کی نماز جنازہ، تدفین اور تعزیت میں گھرا ہوا ہے، اس پر سوگوار ہیں، اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہیں، اور قومی یکجہتی بڑی کھل کے نظر آ رہی ہے۔ تو عوام کا شدید دباؤ ہے کہ حکومت فوری طور پر اس معاہدے کو منسوخ کر دے اور امریکہ سے کسی بھی قسم کی بات چیت بند کر دے۔ اس وقت شہید رہبر سید علی خامنہئی کا جنازہ جو ہے وہ نجف اور کربلا کی طرف گیا ہوا ہے۔ کل اس جنازے کے ساتھ ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی گئے تھے، لیکن حملوں کی خبر سنتے ہی وہ فوری طور پر ایران واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کوئی بیان بھی ابھی تک جاری نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں کوئی بیان جاری کریں۔ ان کے بیانات پر اکثر ایران کے عوام جو ہیں وہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ جو ایک اچھے کمانڈر یا اچھے لیڈر کا بالکل ایک شائبہ تک نہیں دیتے ہیں وہ۔ تو لوگوں کا کہنا ہے، عوام جو ایران کے ہیں، کہ جب امریکہ ایسے نازک موقع پر حملہ آور ہو،
وعدے توڑے اور سزا دینے کا اعلان کرے تو اس کی کسی بات پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو تبصرہ نگار ہیں یا ماہرین، ان کا خیال ہے کہ امریکہ نے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر اپنے تیل کے ذخائر بھرے اور فوجی ساز و سامان پہنچایا یہاں پہ، اپنی نئی کمک بھیجی، نئے اسلحہ بارود بھیجا ہے، نئے میزائلز بھیجے ہیں، اور اب جب موقع ملا تو پھر حملے شروع کر دیے ایران پر۔ تو ایران کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایران کو اشتعال دلانے، یعنی پرووک کرنے اور پھر اس کے اہم ڈھانچوں کو تباہ کرنے کا ایک امریکی منصوبہ ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایران جو ہے وہ فی الحال امریکی حملوں کے جواب میں تھوڑی سی ریسٹرین کا مظاہرہ کرے۔ آپ نے ہرمز کی اہمیت اور اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں بین الاقوامی تمام ادارے جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں بڑے واضح طریقے سے کہ اس راستے سے دنیا کی تقریباً 20% تیل اور 25% نیچرل گیس اس کی تجارت ہوتی ہے، وہ گزرتی ہے یہاں سے، اور دنیا کی 1/3 فرٹیلائزر بھی گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری معدنیات ہیں، بہت سارے سامان ہیں، جس میں سلفیورک ایسڈ سے لے کر ہیلیم تک ہے، جس میں دوسرے اجزاء جو ہیں انڈسٹریل یوز کے جو ہوتے ہیں وہ سب یہاں سے گزرتے ہیں۔ تو اگر یہ راستہ طویل عرصے تک بند رہتا ہے، اب جس طرح دوبارہ ہو گیا، تو تیل کی قیمت اب جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ اوپر تیزی سے جا سکتی ہے۔ عالمی معیشت کی شرح نمایاں کمی آ چکی ہوئی ہے، یہ جو پچھلی جنگ ہوئی ہے، اور مہنگائی بہت بے قابو رہی ہے اس دوران، اور اب اگر یہ دوبارہ بند ہو گیا ہے تو اس کے بھی اثرات ایسے ہی آئیں گے جیسے پہلے ہوا تھا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد معاہدہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور خطے کی صورتحال اب انتہائی نازک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور اگلا ہر قدم پورے خطے اور دنیا کے لیے بہت اہم ہوگا۔ یہ رخ بدل سکتا ہے، حالات خراب کر سکتا ہے، اور اگر کسی طرح امریکہ سمجھ گیا، جس کے امکانات کم ہے، تو یہ رک بھی سکتے ہیں، حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ فی الحال ساری دنیا تیار ہو رہی ہے ایک اور نئے بحران کے لیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔